افلاک رو رہے ہیں زمیں بھی اداس ہے، آنسو بہا رہی ہے فضا تیری موت پر۔ آباد تجھ سے محفل علم و ادب تھی جانے سے تیرے ہو گئی ویران و بے اثر۔ کہ حضرت مولانا مطلوب الرحمن صاحب مظاہری مکیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا اپنی حیثیت سے بلند تصور کرتا ہوں۔ مقالہ پیش کرنے کے لیے جناب حضرت مولانا مطلوب الرحمن صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ غریق و رحمت کرے، ان کی حیات کارنامے پیش کرنے کے لیے مولانا محمد وسیم صاحب مظاہری کو آپ کے حوالے کروں گا کہ حضرت آئیں گے اور انشاءاللہ جو باتیں ہیں حضرت جو ہم کو پیغام دے کر گئے ہیں انشاءاللہ وہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانش کمال جس عظیم شخصیت کے حوالے سے مجھے مقالہ پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ افلاک رو رہے ہیں زمیں بھی اداس ہے، افلاک رو رہے ہیں زمیں بھی اداس ہے، آنسو بہا رہی ہے فضا تیری موت پر۔ آباد تجھ سے محفل علم و ادب تھی آباد تجھ سے محفل علم و ادب تھی جانے سے تیرے ہو گئی ویران و بے اثر۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا مطلوب الرحمن صاحب مظاہری مکیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا اپنی حیثیت سے بلند تصور کرتا ہوں اور اپنے آپ کو اس کے لیے نااہل پاتا ہوں، لیکن الامر فوق الادب کے تحت آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں۔ ولادت باسعادت مولانا مطلوب الرحمن بن محمد صادق بن امام علی بن شرف الدین بن احمد بن عبداللہ کی ولادت باسعادت 5 مارچ 1950 عیسوی کو مدھوبنی ضلع کے مکیہ گاؤں میں ایک متوسط گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد جناب صادق حسین صاحب مرحوم کسان تھے اور سماج میں ان کی اپنی پکڑ تھی، نہایت ہی شریف النفس اور علماء نواز تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، جس کی بنا پر ان کی تمام اولادیں عالم دین اور حافظ قرآن ہوئیں۔ ابتدائی تعلیم، آپ کی ابتدائی تعلیم اولاً گاؤں میں، بعدہ بہار کے معروف و مشہور اور تعلیمی و تربیتی ادارہ مدرسہ اشرف العلوم کنواں شمسی میں ہوئی، جہاں آپ نے اکابر علماء اور اساتذہ سے علم دین حاصل کیا۔ بعد ازاں خصوصی تربیت کے لیے ہندوستان کے معروف عالم دین حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر کئی برس تک علوم ظاہری و باطنی میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد 1971 عیسوی میں مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور تشریف لے گئے اور وہاں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب اور مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمہم اللہ سے خصوصی تعلق رہا اور بقدر ظرف ان اکابر کے علوم اور صلاح و تقوی سے حصہ پایا۔ 1974 عیسوی میں وہیں سے فراغت حاصل کی۔ رشتہ ازدواج، جناب محمد صدیق بن نوازش کریم صاحب حسن پور برہروا ضلع سیتامڑھی کی دختر نیک اختر سے 1975 عیسوی میں آپ کا نکاح ہوا۔ تدریسی خدمات، آپ کی تدریسی زندگی کا آغاز مدرسہ اسلامیہ شہر فتح پور کوٹ یوپی سے ہوا، جہاں آپ 14 سال تک درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ جب حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمہ اللہ نے جامعہ اسلامیہ قاسمیہ بالاسات قائم کیا تو آپ کو فتح پور سے بالاسات بلا لیا، چنانچہ آپ وہاں بحیثیت صدر مدرس خدمت انجام دیتے رہے۔ لیکن جب آپ کو اپنی پرواز کی کمی کا احساس ہوا تو آپ بالاسات کو خیر آباد کہہ کر اپنے آبائی وطن مکیہ میں پہلے سے جاری مکتب کو مدرسہ کی شکل دے دی اور اس کو پروان چڑھانے میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ تقریباً 28 سال تک محتمم کی حیثیت سے خدمات انجام دی، جو آج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے اور جس کے احاطے میں بیٹھے ابھی ہم اور آپ پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تقریر و خطابت، آپ ایک شیریں دہن، سحر بیاں، فصیح اللسان، سامعین پر افسوں پھونکنے والے اور ان کے دل و دماغ کو مسخر کرنے والے اپنی نوع کے منفرد خطیب تھے۔ آپ اپنی قوت خطابت اور حسن ادا سے لوگوں کے ذہنوں کا شکار کرتے اور مجمع کو اپنے زور بیان سے مسحور و مبہوت کر دیتے تھے۔
عوامی زبان، عوامی اصطلاحات، عوامی الفاظ، عوامی لب و لہجہ، عوامی محاورے، عوامی ضرب الامثال، لطائف اور لوک گیتوں پر آپ کو عبور تھا۔ آپ ایک البیل خطیب تھے، درمیان میں نعتیہ، اشعار اور حمد وغیرہ بھی اپنے مخصوص لب و لہجہ میں پڑھ کر سناتے۔ ہر دو چار جملے کو دھیرے اور پھر زور سے بیان کرتے تو مجمع پھر سے ہوشیار و بیدار ہو جاتا۔ عموماً آپ کا بیان آخر شب میں ہوتا، ظاہر ہے کہ آخر رات میں مجمع کم ہو جاتا، لیکن آپ کا لب و لہجہ اور تقریر پر اس کا اثر نہیں پڑتا تھا۔ جو سامعین بچ جاتے وہی آخر وقت تک آپ کا ساتھ دیتے اور توجہ سے آپ کی باتوں کو سماعت فرماتے۔ لوگ آپ کی تقریر کے گرویدہ تھے، 3-4 گھنٹے مسلسل اور بے تکان بولتے تھے، اپنی طلاقت لسانی سے مجمع کو اس طرح مسحور کر دیتے تھے کوئی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطابت کا عظیم ملکہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کی آواز پاٹدار تھی، ساتھ ہی اس میں ایک خاص قسم کی موسیقیت اور نغمگی بھی تھی۔ سوز و ساز اور تب و تاب بھی لاجواب تھا۔ جب آپ مقامی لب و لہجہ میں تقریر شروع کرتے تو لوگ بس سنتے اور سر دھونتے۔ آپ حقیقی معنوں میں نباز وقت تھے اور ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے جن کی طرف بڑے سے بڑے خطیب و عالم کا ذہن عام طور پر نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر کبھی آپ لوگوں کے نامناسب تک یہ کلام کو موضوع گفتگو بنا لیتے اور کئی گھنٹے اسی پر تقریر فرماتے۔ شادی بیاہ کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے رسم و رواج پر آپ کی گہری نظر تھی۔ آپ اپنے پرمزاح انداز میں ان کی خرابیوں پر روشنی ڈالتے۔ قرآن کریم کی آیات اور حدیث پاک کی روشنی میں اپنی دیہاتی زبان میں خطاب فرماتے تھے، جس سے عوام و خواص میں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ کی زندگی ایسی تھی جس میں نہ دنیا کی طلب تھی نہ شہرت کی چاہ، بس ہر انسان سے محبت کرنا، سب کو برابر سمجھنا اور اپنے کو بڑا نہ سمجھنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اپنے مخالفین سے بھی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا اور ان کی ناگوار باتوں کو مسکرا کر نظر انداز کر دینا تھا۔ گویا آپ کلیم عاجز کے اس شعر کے حقیقی مصداق تھے۔ اپنا تو کام ہے جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ ازواج و اولاد، آپ اپنے پیچھے اہلیہ محترمہ کے علاوہ 5 لڑکے اور 3 لڑکیاں چھوڑی، جن میں چوتھے صاحبزادے مولانا محمد عمران ندوی صاحب حافظہ اللہ کے کاندھے پر اس چمن کا بار آیا۔ بارگاہ عزت میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت خلوص و للہیت کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وفات 15 محرم الحرام 1445 ہجری مطابق 3 اگست 2023 اسی بروز جمعرات تقریباً 3 بجے سے پہر IGMS پٹنہ میں حضرت کی روح قفص عصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازہ 4 اگست کو 3:15 بجے سے پر آپ کے صاحبزادے مولانا محمد عمران ندوی حفظہ اللہ نے پڑھائی۔ جنازہ میں مولانا شبلی صاحب قاسمی قائم مقام ناظم امارت شریعہ فلواری شریف پٹنہ، مولانا محمد اظہار الحق صاحب ناظم الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنواں، مولانا انور اللہ فلک صاحب بانی ادارہ سبیل الشریعہ آواپور، مولانا عبد المنان صاحب بانی مدرسہ امدادیہ شریعہ راجو پٹی سیتامڑھی جیسے اکابر علماء کے علاوہ عوام کا ایک جم غفیر شریک تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی وفات کسی ایک فرد یا کسی ایک خاندان کا سبب نہیں ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے، آپ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔